اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اقیم الصلاح کہا ہے۔ اقیم الصلاح کے معنی آتے ہیں نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز پڑھو کا ترجمہ نہیں ہے اس کا، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی فکر کرنا۔ ایک آدھ وقت نماز پڑھ لینے سے نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، نماز کی اقامت نہیں ہوتی، اسے اقامت صلاۃ نہیں کہا جاتا ہے۔ جب چاہا نماز پڑھ لیا، جب چاہا نماز چھوڑ دیا۔ ظہر کے ٹائم میں اگر کوئی دکان پہ کسٹمر آ گیا تو نماز چھوڑ دی، عصر کے ٹائم میں کوئی کسٹمر آ گیا نماز چھوڑ دی، فجر کی نماز میں نیند آ رہی ہے تو ہم نے نماز چھوڑ دی۔ 4 ٹائم نماز پڑھ لینے سے اور 1 ٹائم نماز چھوڑ دینے سے یہ اقامت صلاۃ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز کی فکر کی جائے۔ ایک نماز ختم ہو جانے کے بعد دوسری نماز کے لیے بے چینی ہو ہمارے دل میں، ہمارے دل میں دوسری نماز کی تڑپ ہو، یہ فکر ہو کہ دوسری نماز ہمیں کہاں ملے گی اور کیسے ملے گی۔ اگر انسان کہیں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو سفر کے آغاز سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگلی نماز ہمیں کہاں ملے گی، اگلی نماز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ظہر کی نماز کے بعد نکل رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، اور عصر کی نماز اگر راستے میں ملنے کی امید نہیں ہے، یا کہیں تنہا طور پر بھی اگر پڑھنے کی جگہ نہیں مل سکتی ہے، تو انسان اپنے سفر کو روک دے، صرف نماز کے لیے یہ اہتمام صلاۃ ہے۔ کہیں انسان جانے کے بعد سب سے پہلے یہ فکر کرے، آدمی یہ سوچے کہ یہاں کون سی مسجد قریب ہے، یہاں کہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کون سی جگہ ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد نمازوں کے اوقات معلوم کیے جائیں۔ آپ کہیں مہمان گئے، کسی اجنبی گاؤں میں آپ پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نمازوں کے اوقات معلوم کریں، اور انہی اوقات کے اعتبار سے آپ نمازوں میں آپ جائیں، یہ اہتمام صلاۃ ہے، یہ نماز کی فکر ہے۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کے آپ نکل رہے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کی اگر کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، تو آپ سفر روک دیں۔ اگر آپ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسٹمر اگر آ جائے، کسٹمر پہ کسٹمر آ جائے، اور ایسے وقت میں بھی شیطان جلدی سے کسٹمر کو بھیجتا ہے، کہیں آپ تیاری کرنے لگے نماز کے لیے کہ اب جائیں، اتفاق آپ تجربہ کیجئے کہ ایسے ہی وقت میں کسٹمر زیادہ آتا ہے، مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ گراہک کو دیتے دیتے نماز بھی انسان کی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ روزی کی نہیں ہے، یہ روزی کی برکت نہیں ہے، یہ روزی نہیں ہے، یہ شیطان کی جانب سے نماز کو چھوڑنے کا ایک بہانہ ہے، نماز کو فوت کرانے کا ایک بہانہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ انسان کو عزم رہے کہ چاہے 1000 کسٹمر آ جائیں، ایک ڈاکٹر اپنے گدے پہ بیٹھا ہوا ہے، مریض
کا سلسلہ ہے، چاروں طرف سے مریض بیٹھے ہوئے ہیں، جیسی نماز کا وقت ہو جائے یہ بیماروں کو چھوڑ کر یہ اٹھ جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالی آسمان سے اپنی رضامندی کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں اللہ شفا بھی دیتا ہے، چاہے انسان کتنوں ہی مصروف ترین کام میں ہو، کتنوں ہی مصروف ترین انسان ہو، لیکن نمازوں کا اہتمام کرے، ذرہ برابر بھی نماز میں سستی نہ کرے، پانچوں وقت نماز کی کوشش کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ اور میں تو عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یعنی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، مسجدوں سے لگنے کا مطلب ہے نماز کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آدمی اتنا پہلے مسجد پہنچ جائے کہ آرام سے وضو کر کے وہ سنتوں کا وہاں اہتمام کرے اور پھر 4 منٹ 5 منٹ وہ بیٹھے نماز کے لیے، جماعت کے لیے انتظار میں، تو یہ انتظار صلاۃ کا بھی اسے ثواب مل جائے گا۔ اگر نماز سے پہلے کوئی سنت ہے تو آپ گھر سے 20 منٹ پہلے آپ نکلیں، 5 منٹ آپ کو مسجد جانے میں، آپ 5 منٹ وضو کرنے میں اور 5 منٹ سنت ادا کرنے میں اور 5 منٹ آپ انتظار صلاۃ میں آپ لگا دیں۔ اور جس نماز سے پہلے سنت نہیں ہے تو آپ 15 منٹ پہلے آپ نکل سکتے ہیں، تو کم سے کم آپ کو یہاں بھی 5 منٹ آپ کو وقت مل جائے گا انتظار صلاۃ کے لیے۔ یہ تمام صلاۃ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔